معزز سامعین گرامی قدر، گزشتہ دو خطبات میں سیرت عائشہ کے حوالے سے امی عائشہ کی سیرت کے چند پہلوؤں کو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ کوشش کریں گے کہ آج اس بات کو وائنڈ اپ کیا جائے اگر اللہ نے توفیق دی، ورنہ ایک آدھ خطبہ مزید اس حوالے سے آپ کے سامنے امی عائشہ کی سیرت کے حوالے سے رکھیں گے۔ حضرت عائشہ کے بعض فقہی اجتہادات کو گزشتہ خطبے میں آپ کے سامنے رکھا تھا، انہی میں سے چند ایک کو بیان کر کے اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ حضرت عائشہ نے جس طرح سنت رسول اور حدیث کی اہمیت کا درس صحابہ کو دیا، اسی طرح جب بھی کوئی صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یا دین اور شریعت کے کسی مسئلے کا استنباط کرتا اور امی عائشہ تک وہ خبر پہنچ جاتی تو امی عائشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے سامنے دیکھتی۔ اگر تو وہ مسئلہ نبی کریم کی زندگی کے مطابق ہوتا تو اس کو جاری رہنے دیتی، ورنہ فوراً ٹوک دیا کرتی تھی، اور یہ امی عائشہ کے اعزازات میں سے ہے۔ اگر آپ غور کریں کہ مغرب جس وقت عورت کو ابھی شخص قرار دینے کا حق یا ووٹ کا رائٹ دینے کی بات کر رہا تھا یا تعلیم کا حق دینے کی بات کر رہا تھا یورپ جس صدی کے اندر، اس سے 14 صدیاں قبل بڑے بڑے اکابرین صحابہ امی عائشہ کے سامنے زانو تلمذ کو طے کر رہے تھے۔ یہ اسلام کی استاد خواتین میں سے ہیں، اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید عورتوں کے یہ جو حقوق ہیں یہ مغرب سے آئے ہیں۔ مغرب نے جس وقت عورت کو شخص بھی قرار نہیں تھا دیا، یہ ابھی آپ کی ہوش کی، آپ کے بزرگ ان باتوں کو جانتے ہیں کہ کب امریکہ کے اندر عورت کو شخص قرار دیا گیا، کب اس کو ووٹ ڈالنے کا حق دیا گیا وغیرہ۔ تو امی عائشہ صدیوں پہلے صحابہ کی رہنمائی بھی کر رہی ہیں، دین کی دائیاں بھی ہیں، بہت بڑی فقیہ بھی ہے۔ عبداللہ ابن عمر نے ایک فتویٰ دے دیا کہ جو کوئی اپنی عورت کو بوسہ کرتا ہے اس کو چاہیے کہ وضو کرے۔ امی عائشہ تک یہ خبر پہنچ گئی تو انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کو چوم لیا کرتے تھے، بوسہ دے دیا کرتے تھے، اور اس کے بعد وضو نہیں تھے کیا کرتے۔ گویا امی عائشہ مردوں میں جو مسئلے بیان ہو رہے ہوتے تھے ان کے اوپر بھی حدیث رسول کے مطابق ٹوک دیا کرتی تھی۔ ابو ہریرہ نے ایک مرتبہ فتویٰ یہ دے دیا کہ کوئی بندہ روزوں میں رمضان میں یا روزہ رکھنا چاہتا ہے اور اس دن وہ صبح کے وقت حالت جنابت میں اٹھے، جمع کر لے، بیوی کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے، تو اس کو چاہیے روزہ نہ رکھے، پہلے نہائے، اور اگر نہانے کے دوران روزے کا ٹائم گزر گیا ہے تو سحری کرنے کا وقت نہ ملا تو اس کا روزہ کوئی نہیں۔ امی عائشہ کو یہ خبر پہنچ گئی، امی عائشہ سے صحابہ نے یہ پوچھ لیا تو امی عائشہ نے صحابہ کو اکٹھے کر کے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل اس سے مختلف تھا، اور امی عائشہ نے وہ فتویٰ دیا جس کی وجہ سے حضرت ابو ہریرہ کو اپنا فتویٰ واپس لینا پڑ گیا۔ اور یہ بات بھی بڑی عجیب ہے ہمارے معاشرے میں، اگر کوئی بندہ فتویٰ دے دیتا ہے پھر اس سے رجوع نہیں کرتا، لیکن صحابہ کا طرز عمل یہ نہیں تھا۔ جب صحابہ کو یہ بات پتہ چل جاتی تھی کہ نبی کی حدیث اس فتوے کے بارے میں یہ ہے تو وہ اپنی انا کا ضد کا مسئلہ نہیں تھے بناتے، بلکہ کیا کر لیا کرتے تھے، رجوع کر لیا کرتے تھے فوراً اسی وقت۔ امی عائشہ نے کہا اگر کوئی حالت جنابت میں صبح کرتا ہے اور اس کو یہ خوف اور ڈر ہے کہ روزے کا وقت گزر جائے گا تو غسل سے پہلے کھانا کھا لے، سحری کر لے، اور اس کے بعد غسل کر کے نماز کو ادا کرے، اس کا روزہ ہو جائے گا۔ تو ابو ہریرہ کو یہ فتویٰ واپس لینا پڑ گیا اور امی عائشہ نے اس کی تصحیح کر دی۔ اس طرح کے متعدد واقعات ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت ابو درداء نے بھی ایک بات کہہ دی تھی کہ رات کو جس کا وتر رہ جائے تو وہ صبح اٹھ جائے تو پھر وتر کو نہ دہرائے۔ امی عائشہ کو خبر ملی اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وتر ایک مرتبہ رہ گیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح اٹھ کے دہرایا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہ تو ایک بات ضمنی طور پہ آئی ہے، یہ بات بھی سمجھ لیجئے، سنت کسی بندے کا معمول ہے پڑھنا، ایک بندہ ہر روز ایک سنت پڑھتا ہے، کسی دن وہ چھوٹ جائے تو اس کی قضا دینا یہ بھی سنت سے ثابت ہے۔ جو سنت کی قضا سنت ہے، نفل کی قضا نفل ہے، اور فرض کی قضا فرض ہے۔ یہ عام فہم بات ہے، کسی نے فرض چھوڑ دیا ہے تو اب اس کے اوپر فرض ہے کہ اس کی قضا ادا کرے۔ کہ کوئی سنت کا عادی ہے، سنت چھوڑ دیتا ہے تو اس کی سنت چھوٹی ہوئی کو ادا کرتا ہے، تو یہ سنت ایسی طرح وتر کے حوالے سے بھی، یعنی یہ عام فہم سی بات ہے کہ فرض کی قضا فرض ہے، سنت کی قضا بھی سنت ہے، اور نفل کی قضا بھی نفل ہی ہے، کوئی سٹیٹس میں فرق نہیں پڑتا۔
یہ امی عائشہ کے مختلف اجتہادات ہیں، کبھی موقع آیا اس کے اوپر مزید تفصیل سے فقاہت اسلامیہ کے ابواب کئی مرتبہ دروس میں آتے ہیں، اس حوالے سے اپنی گزارشات کو رکھیں گے۔ امی عائشہ امت کے لیے بھی باعث برکت ثابت ہوئی اور صحابہ کی تعلیم میں بھی باعث برکت ثابت ہوئی، اور اگر ازواجی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 90% زندگی ازواجی زندگی امی عائشہ ہی سے منقول ہے۔